سوال میرا آپ سے یہی ہوگا، بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن یہی ہو رہی تھی کہ کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں؟ اوبویسلی جب ہم پاکستان کے ان اوور آل 73 برسوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے مجموعی طور پر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، جس میں ظاہر ہے سب سے بڑا تکلیف دہ لمحہ جو تھا وہ پاکستان کا ٹوٹنا تھا، بنگلہ دیش کا بننا تھا۔ آپ کے لیے وہ کون سے لمحات ہیں جس میں آپ کو ایک طرف سے اوبویسلی خوشی بھی ہوئی ہو، جو بہت فخر کے لمحات ہوں، اور جو سب سے تکلیف دہ لمحے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے 92 نیوز کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور پورے پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک۔ دیکھیں، پاکستان دل تو چاہتا ہے ہمارا کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے، مگر وہ بہت سی سچویشن ایسی ہماری رہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 71 میں ہم نے بنگلہ دیش کھو دیا، اس کے بعد بہت سی اور چیزیں پولیٹیکلی بہت گڑبڑ ہوئی ہے، کرپشن جو ہماری سب سے جو پرابلم ہے پاکستان کی وہ ہے کرپشن نے ہمیں بہت سال پیچھے کر دیا دوسرے ملکوں سے۔ سسٹم ہمارا خراب ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور دل چاہتا ہے، ہر پاکستانی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اونچا دیکھے، اچھی جگہ پہ دیکھے، بٹ کوشش ہو رہی ہے، اور میری دعا ہے کہ جو مجھے خوشی ہے اس بات کی ہے کہ یہ سی پیک ہے جو ہمارا، یہ اس کے کمپلیٹ ہونے پہ ہماری سچویشن بدل جائے گی۔ ہم انشاءاللہ اللہ میاں نے چاہا تو ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ سی پیک ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو جلد پائے تکمیل تک پہنچا کے پھر ہم اس ریس میں شامل ہو جائیں جہاں بڑی قوتیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا جاوید شیخ صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ نے یہ درست کہا کہ اوبویسلی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، جس طرح بنگلہ دیش کا بھی ذکر ہوا، اور آپ نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے اور نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک ہم یہی بات کرتے آئے کہ جو حکومتیں آئیں توجہ نہیں دی، نظام درست نہیں ہوا، عمران خان صاحب آئے، یہ نعرہ لے کر آئے کہ نظام درست کرنا ہے، اور احتساب کا، کرپشن کو ختم کرنے کا ان کا نعرہ تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی تو 2 سال گزرے ہیں، آج بھی وہ قوم کو بڑی امید دلا رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، یا ابھی تک آپ کو کچھ ایسا نظر آیا ڈائریکشن سیٹ کرتے ہوئے وہ؟ نہیں، مجھے تو بہت امید ہے جی، مجھے تو بہت امید ہے کہ پاکستان میں ویری پازیٹیو مین، اور ہمیشہ یہ میرے دل میں رہا ہے کہ پاکستان ضرور ٹریک پہ آئے گا، اور آئی ایم شیور عمران خان از ڈوئنگ ویری ویل، اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، مگر اس کی چاروں طرف جو ہے وہ گھیرا جو ہے ان کا، وہ بہت جیسے ان کی بیوروکریسی ہے، وہ ابھی ان کو کام کرنے نہیں دے رہی۔ اچھا، تو آپ یعنی آپ ان پاکستانیوں میں سے ہیں جو ہوپ فل ہیں، عمران خان صاحب سے بھی بڑی امیدیں ہیں، لیکن آپ نے جو کہا کہ ان کے ارد گرد ایسا گھیرا ہے کہ شاید ان کے لیے مشکلات یا رکاوٹیں ہیں۔ فخر آپ سے میں ایک چیز پوچھ سکوں کہ اوبویسلی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے، حکومتوں سے بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، حکومتوں سے بڑے شکوے شکایات ہوتے ہیں، ان کے اوپر اوبویسلی کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور بہت دفعہ جائز بھی ہوتا ہے، لیکن عوام کے لیے پیغام کیا ہونا چاہیے؟ عوام کے اندر وہ کیا تبدیلیاں آنی چاہیے؟ جیسے حمیرہ نے کہا تھا کہ جیسے عوام ہیں ویسے حکمران ہیں، عوام کو اپنے اندر وہ کون سی کوالٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، عوام کو تو میرا مطلب ہے کہ ہم کو ساتھ دینا چاہیے حکومت کا۔ جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اپنا ٹیکس پورا نہیں دیتے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سڑکیں بھی اچھی ہوں، بجلی بھی آئے، پانی بھی آئے، ٹیکس ہم پورا نہیں دیتے، اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اور میرا مطلب ہے کچھ چیزیں عوام کے اوپر بھی ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ قانون کو کیسے فالو کرنا ہے، مثال کے طور پہ یہ ریڈ سگنل ہے، ان پہ کیسے رکنا ہے، کیا کرنا ہے، رشوت نہیں دینی، بغیر رشوت کے کام کروانا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عوام نے کرنی ہے، اور عوام اس میں حکومت کا ہاتھ بٹائے گی تو
تو حکومت آگے یہ سارے کام کر سکے گی. اور سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بھائی پہلے تو ٹیکس دیں, جو آپ کی ٹیکس کیا بنتا ہے وہ اس کو پورا ادا کرے, تاکہ ان کے پاس پیسہ ہو اور تاکہ ہمیں کسی سے پیسہ دوسرے ملکوں سے نہ لینا پڑے اور ہم وہ پیسہ صوبوں کو دیں اور ترقی جہاں آپ اپنے حقوق مانگتے ہیں وہاں آپ اپنے فرائض بھی نبھائیں, وہ بھی ادا کریں. بالکل ٹھیک, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ادا کریں, اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں, اور پھر اوبویسلی آپ کے جو تحفظات ہیں حکومت سے گلے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر سمجھ میں آتے ہیں. فخر عالم صاحب, آپ سے اگر میں آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام چاہوں عوام کے لیے, حکومت کے لیے, پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے جو پاکستان کو, جس طرح میں نے کہا کہ آپ تمام لوگ پاکستان کو مختلف فورمز پر ریپرزینٹ کرتے ہیں, سو واٹ وڈ دیٹ بی, کیا میسج ہوگا اس حکومت ریاست کے نام؟ دیکھیں, میرا سب سے پہلے تو پیغام ہے ریاست کے لیے کہ آپ اپنا جو اپنی رٹ ہے جی اس کے وہ قائم کرنے کے لیے پورا اپنا مسل فلیکس کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے بہت لازم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مسل فلیکس اس لیے کریں کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سے جو ہیں وہ بھولے بھٹکے لوگ ہیں, ان کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ ان کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ابھی آپ لوگ کو میرا خیال ہے کچھ دیر بعد بریکنگ نیوز دیکھیں گے کہ BRT پشاور جس کا کل ہی افتتاح ہوا, جتنا شاندار افتتاح ہوا, ٹھیک ہے اس میں تاخیر ہوئی, اس کے بڑے مسائل تھے, ساری باتیں اپنی جگہ. ابھی اس وقت تھوڑی دیر پہلے اتنے ساری اس کی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں ویڈیوز, انہوں نے اس کی سیٹیں پھاڑ دی ہیں بسوں کی. تو یہ پھر عوام جس کے لیے اگر حکومت ایک چیز دے رہی ہے, بنا ہے. میں حمیرہ ارشد صاحبہ کی طرف جاؤں گی, بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آ کر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حمیرہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ابھی ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد پاکستان میں لوگ بہت زیادہ شکوے شکایات کرتے نظر آتے ہیں. عوام جو ہے وہ ہر حکومت سے, بانی پاکستان قائد اعظم نے جیسے کہا تھا کہ فیلئر از اے ورڈ unknown to me, یعنی فیلئر, ناکامی وہ لفظ ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں, لیکن ہم ہر طرف اپنی ناکامیوں کا رونا روتے ہیں, بڑے نا امید لوگ نظر آتے ہیں. یہاں تک آپ کو ایسے جملے سننے کو ملیں گے کہ اس ملک کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا, یہ آخر اس ہوپلیسنس کی وجہ آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے کہ میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہی ہوں تو مافیا کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہی مافیا ہے جو کسی کو بھی کامیاب ہونے نہیں دے رہا, اور شاید ہوگا بھی نہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. ہمیں بالکل آزادی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں یا کسی کو یہ کہہ سکیں کہ یہ بندہ ہے جو آگے آنے نہیں دے رہا. پتہ نہیں یہی ہمارا فیلئر ہے کہ ہم خود کمزور ہیں, اور یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی ان کا حکمران ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب تک ہمیں انڈیپینڈنس ڈے تو ہم منا رہے ہیں, لیکن جو آزادی اصل میں ہمیں ہونی چاہیے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے. ہم لوگ نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ زیادہ ہم میں پھیلا دیا گیا ہے. وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ہمارے میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو ڈپریس کر دیا گیا ہے. اور یہ مایوسی جو ہے یہ ایک دن میں نہیں آئی, یہ جیسے کہ لائی گئی ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا جائے کہ, اور ان کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے جاوید شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے تو امید ہے کہ آگے حالات بہتر ہوں گے, اور مجھے بھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. جب تک ہمارا جیسے ہمارا ماشاءاللہ میڈیا بہت پازیٹیو جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے, اور اپنے ملک کے وقار کو بڑھانے کے لیے. اور میں تو چاہوں گی کہ اور بھی اگر ہمارا میڈیا اس بات کے اوپر زیادہ توجہ دے کہ پازیٹیوٹی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے, کون سے ایسے پروگرامز ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں مینٹلی طور پہ ان کا سٹریس جو ہے وہ کم ہو, کون سی ایسی اویئرنیس ہے جو ہم نے لوگوں کو دینی ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہوپ جو ہے وہ پیدا ہو. تو سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ میرا خیال ہے میڈیا کی ہے کہ جو اس کو لوگوں کے اندر امید بھی پیدا کر سکتے ہیں اور نا امیدی بھی پیدا کر سکتے ہیں.
صحیح. تو آپ رائٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا کا بھی جس طریقے سے ذکر کیا اور بڑی حد تک سوشل میڈیا کا کردار رہا ہے کہ آپ نے مثبت چیزوں کی بجائے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ پھیلانی شروع کر دی. جاوید شیخ صاحب